فائنل ایگزٹ کے دوران اگر کفیل تعاون نہ کرے تو غیر ملکی کیا کرے؟ کیا شکایت ممکن ہے؟ کہاں کرنی ہے؟ اور کن غلطیوں سے بچنا ضروری ہے؟ اچھا جی، فائنل ایگزٹ کا مرحلہ ویسے ہی غیر ملکیوں کے لیے ذہنی دباؤ والا ہوتا ہے، لیکن صورتحال سب سے زیادہ خراب تب ہو جاتی ہے جب غیر ملکی قانون کے مطابق ملک چھوڑنا چاہتا ہے اور کفیل یا کمپنی تعاون نہ کرے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ غیر ضروری طور پر خود کو بڑے قانونی مسائل میں ڈال لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اسی لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہم اس میں بھی یہ واضح کریں گے کہ غیر ملکی شکایت کر سکتا ہے یا نہیں، کہاں کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر عدم تعاون ظلم یا غیر قانونی عمل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کفیل اس لیے فائنل ایگزٹ میں تاخیر کرتا ہے کیونکہ غیر ملکی کے ذمہ کوئی مالی ذمہ داری، قرض، کمپنی کا سامان یا نوٹس پیریڈ باقی ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلا قدم لڑائی یا الزام نہیں بلکہ اپنی صورتحال کو ایمانداری سے چیک کرنا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کیا غیر ملکی کفیل کی شکایت کر سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کر سکتا ہے، لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا اور ہر طریقے سے بھی نہیں ہوتا۔ اگر غیر ملکی کمپنی میں کام کرتا ہے اور کمپنی یا کفیل بلا وجہ فائنل ایگزٹ روک رہا ہے تو غیر ملکی وزارت افرادی قوت کے لیے کہ لیبر چینل کے ذریعے شکایت درج کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت واضح رکھیں کہ شکایت صرف اسی صورت میں مؤثر ہوتی ہے جب غیر ملکی کے پاس قانونی بنیاد پر ثبوت ہوں، جیسے کہ ملازمت کا معاہدہ ہو، تنخواہ کی رسیدیں ہوں، میسیجز ہوں اور حاضری کا ریکارڈ ہو۔ صرف یہ کہنا کفیل تنگ کر رہا ہے کافی نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے جو 90% لوگ کرتے ہیں۔ وہ شکایت تو کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ خود مکمل طور پر کلین ہے یا نہیں۔ اگر اقامہ ایکسپائر ہو رہا ہو، قرض باقی ہو یا نوٹس پیریڈ پورا نہ کیا ہو تو شکایت الٹی غیر ملکی کے خلاف جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو ملازم کے کیس کی، جہاں صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ گھریلو ملازم عام طور پر انفرادی آجر کے تحت ہوتا ہے اور یہاں فائنل ایگزٹ غیر حاضری اور معاہدے ختم کرنے کے معاملات مسانت پلیٹ فارم سے جڑے ہوتے ہیں۔ گھریلو ملازم براہ راست لیبر کورٹ نہیں جاتا بلکہ مسانت کے ذریعے کیس آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آجر بلا وجہ قانونی راستہ بند کر رہا ہو تو مسانت کا ریکارڈ فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں ثبوت اور درست طریقہ ضروری ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم وارننگ سمجھ لیں، غائب ہو جانا، چھپ جانا یا غیر قانونی طور پر کہیں اور رہنا حل نہیں ہے اس کا۔ یہ وہ غلطی ہے جو فائنل ایگزٹ کے مسئلے کو سیدھا غیر حاضری، ڈیپوٹیشن اور بلیک لسٹ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ شکایت کرنے کا حق صرف اسی شخص کو فائدہ دیتا ہے جو خود قانون کے اندر ہو۔ اگر کفیل تعاون نہ کرے اور اقامہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہو تو سب سے خطرناک چیز خاموشی ہے۔ وقت گزار دینا غیر ملکی کے خلاف جاتا ہے کیونکہ غیر ملکی قیام کا الزام ہمیشہ غیر ملکی پر آتا ہے، چاہے کفیل غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اسی مرحلے پہ قانونی چیلنج استعمال کرنے کا واحد محفوظ راستہ ہے۔ اور ایک اور حقیقت بھی سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے، ہر کیس میں شکایت آخری حل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بات چیت، تحریری درخواست یا قانونی تصفیہ شکایت سے زیادہ تر تیز اور بہتر حل نکل سکتا ہے۔ اب شکایت کو ہتھیار نہیں بلکہ آخری آپشن سمجھنا چاہیے کیونکہ شکایت کا عمل وقت لیتا ہے اور صبر مانگتا ہے۔ اور پیغام سب کے لیے یہی ہے کہ اگر کفیل تعاون نہ کرے تو گھبرائے نہیں، جذباتی فیصلے نہ کریں اور غیر قانونی راستہ کبھی اختیار نہ کریں۔ قانون سست ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ درست ہوں تو آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ فائنل ایگزٹ عزت کے ساتھ جانے کا نام ہے اور جو عزت ہے نا وہ ہمیشہ قانون کے اندر رہ کر ملتی ہے۔